نہیں کر رہا منی کو. انکم ٹیکس ہوتا ہے ریگولیشن آف منی, پراپر ریگولیشن آف منی ود ان دی پیپل. تو اس لیے ہم ابھی اس وقت انکم ٹیکس نہیں, گورنمنٹ سے, جو گورنمنٹ سے آئے گی تو ہم انکم ٹیکس دیں گے. ڈو یو تھنک دے آر ڈوئنگ سم تھنگ بیڈ؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ, ٹیکس کے نظام کے بغیر کوئی گورنمنٹ یا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا, نمبر ون, رائٹ. ہوتا یہ کہ لوگ جب دیکھتے ہیں, میں اور تم فار ایگزامپل ہم ٹیکس دیتے ہیں, رائٹ, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دینے کا, ہمارا ٹیکس نہ کوئی ڈیولپمنٹ میں یوز ہو رہا ہے, نہ ایجوکیشن میں یوز ہو رہا ہے, نہ ہیلتھ کیئر میں یوز ہو رہا ہے, اور اس کا لوگ کھا جا رہے ہیں اس کو, مطلب جو جن کو فائدہ اٹھا جو بھی ہو, تو پھر انسان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ میں ٹیکس کیوں دوں. بہرحال مگر ٹیکس دینا ضرور چاہیے. یعنی کہ آپ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے, چاہے اگلا کر رہا نہیں کر رہا, ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے ذہن میں سکون ہو کہ جی میں نے کر دیا, اب میرے حصہ جو تھا, میرا پارٹ تھا, میں نے وہ پورا کر لیا. اگلے کا پارٹ وہ کیسے پورے کرتا ہے, کہ وہ یہ پیسہ حرام کمائی کر کے کھا رہا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کو اپنا پارٹ پورا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر رضیہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو رضیہ آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہے. آپ کو بھی بہت مبارک. جی بتائیے کیا کہیں گی ٹاپک کے بارے میں؟ ٹاپک کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ جس دن اب کو اپنے معبود کے بارے میں آپ جو سر ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایمان اور یقین, ٹھیک ہے نا, ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, ہمارا رزق, ہماری روزی سب کچھ اسی کی طرف سے ہے. جس دن ہمارے اس ایمان میں یقین آ جائے گا, اس دن جو ہے وہ یہ حرام کی کمائی یا یہ جو سب کچھ ہے وہ بندہ بالکل اس سے دور ہو جائے گا, اس کو چھوڑ دے گا. بہت 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 خوبصورت بات کی آپ نے, اور انشاءاللہ ہمارے اندر یہ شعور ضرور آئے, یہ یقین ضرور آئے کہ رب نے اگر ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہمارا رزق ہمیں ملے گا, اور ہر کسی کا رزق لکھا ہوا ہے, تو پھر حرام کمائی کیوں کسی ایسی چیز کو بائی پاس کرنا جو ہم کو آلریڈی ایک طریقے سے پرومس کر دی گئی. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ سے ہم تو فی الحال یہ پرومس کر کے جائیں کہ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ نے ہمیں پرومس کرنا ہے کہ آپ دیکھتے رہیں گے. سو کیپ واچنگ ڈاکٹر موئیز لاؤنج. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئیز لاؤنج. آج ہمارے شو کا چھٹا دن ہے, ہمارے اسپیشل شو کا, جو ہم رمضان میں ہفتے میں 5 دن فرام منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے لیے کر رہے ہیں. خاص شو ہوگا رات 11 سے 12 تک لائیو آپ کے ساتھ, میں اور ڈاکٹر موئیز, اور ہمارے ساتھ ہماری آڈینس اور ایکسپرٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حرام کمائی. حرام کی کمائی, حرام کمائی, illegitimate income, you can name it anything, whatever you better you can understand. اور اس پہ جو ابھی ہماری کالر تھی, لاسٹ کالر ہماری آئی, کہ ہمیں اس بات کا ایمان تو ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا, ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا, ایمان ہے ہمارا. میں صحیح کہہ رہی تھی, you just said no. ہمارا ایمان ہے لیکن ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے. ہمیں ایمان تو ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہر کسی کا رزق میں نے لکھا ہے, لیکن اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے, اور ہم اس رزق کا انتظار کیوں نہیں کرتے, کیوں اس جلد بازی, اس ریس میں پڑے ہیں کہ کسی طرح وہ رزق یا تو ہم جلدی حاصل کر لیں یا جتنا ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ حاصل کر لیں. صحیح بات. کیوں؟ بہت سارے ریزنز ہیں. انسان بہت کچھ سیکھتا ہے معاشرے میں جو اس کے رول ماڈلز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر. دیکھیں اللہ تو نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, اللہ کی ہدایت ہمارے سامنے ہے, مگر ہم رول ماڈلز دیکھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص, دوسرے شخص جو ہمارے اطراف میں, جو وہ بھی بظاہر کلمہ گو ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, مگر وہ تو راتوں رات ترقی ہو رہی ہے, ان کے گھروں پہ گاڑی آ گئی, بنگلے آ گئے, پیسہ آ گیا. تو یہاں انسان جو ہے وہ پھر, چونکہ عقائد, ہم نے ایک دفعہ یاد ہے پروگرام عقائد پہ کیا تھا, ہمارے عقیدے میں تو شامل ہے مگر یقین کی منزل پر وہ عقیدہ نہیں پہنچا ابھی. تو یقین جو ہوتا ہے وہ اسی طرح میں نے کہا نا کہ جب آگ میں انگلی جلتی ہے تو پھر یقین ہوتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, ایکسپیرینس نہیں کرتا. تو انسان جب سامنے یہ سب چیزیں دیکھتا ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. پلس اس کے گھر کے افراد جو ہیں وہ بعض دفعہ بڑا متاثر کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں ابو ان کو دیکھو یہ ہو گیا, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, یہ وہ, کیا فائدہ محنت کرنے کا, کیا فائدہ ایمانداری کرنے کا. تو انسان زیر اثر آتا ہے اطراف میں. تو معاشرہ اور ماحول جو ہے نا وہ بہت بڑا اثر کرتا ہے انسان کی شخصیت پر. اچھا چلے اب ہم بھی آڈینس سے تھوڑی بات کرتے ہیں. آڈینس ہی بیٹھی ہیں یہاں پہ. اگر ہم آپ سے پوچھے, کوئی بھی آپ میں سے, اپنا نام بتائیے گا پہلے, اور ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے. آپ کی نظر میں کیا معاشرے میں کیا چیز غلط جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت خوبصورت موضوع کا جو انتخاب کیا گیا ہے, بہت شکریہ. اور ایل ٹی وی کا اس میں بڑا کردار ہے کہ رمضان مبارک میں جو ہے اویئرنیس دینے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. بہت شکریہ. اور دوسری بات کہ عادی ہو چکے ہیں ہم لوگ, کہ ڈاکٹر موئیز کے بالکل ایگری کروں گا اس بات سے کہ نا کہ ہمیں سب سے پہلے نا رول ماڈل بننا پڑے گا.
کہاں سے رول ماڈل باہر نہیں نکلے میں، باہر سیاست دانوں کو دیکھ لیں ہم لوگ، ان کو دیکھیں ان کو نہیں دیکھیں، ہمیں گھر سے ابتدا کرنی پڑے گی. ہمیں ماں باپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بچہ 10 روپے کی چیز کہاں سے، جب میں نے اس کو 10 روپے دیے تو 20 روپے کی چیز کہاں سے لا رہی ہے. سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ چیز ہوگی. جب تک ہم اپنے معاشرے کو، معاشرہ تو ہم لوگوں نے بالکل کھو دیا ہے، جو مغرب کی جاداری کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے نا وہ ہمارے پہ غالب ہو چکا ہے. تو جب تک ہم معاشرے کے اندر جو نقائص ہیں ان کو دور نہیں کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہیں وہ نامزد کی گئے اور کائنات میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آس پاس کا جائزہ لینا، حرام کمائی کا وہاں سے ابتدا کر لیں گے تو ہم باہر آرام سے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اچھا ایک مجھے بات بتائیے، خدا جو ہے اس کو پہچانا خدائی سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، خدا کی خدائی سے آپ پہچانتے ہیں. تو انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اگر ہم اس بیہیویئر کو بہت ہی غلط طریقے پہ لے جائیں تو وہ وہی چیز ٹیچ کرتا ہے لوگوں کو. So do you think that we are an example of خدا کی خدائی؟ دیکھیں پروردگار نے خدا کی خدائی تو جگہ موجود ہے. انسان خدا کا ایک بہت بڑی خدائی ہے، یعنی انسان جو میریکل ہے اللہ کا ایک بہت بڑا، رائٹ؟ اگر سمجھو تو اس کو بہت بڑی بات ہے. تو انسان جو ہے وہ اللہ نے اسی لیے تو نائب بنایا اس کو کہ میرے احکامات تم نے پہنچانے ہیں، اس زمین پر تم نے اللہ کے حکم کو قائم کرنا ہے، اور جتنی مخلوق اللہ کی اس سرزمین پر موجود ہے تم اس کے نگہبان ہو، تم وزیر ہو، تم حاکم ہو، تو تمہیں سب چیزیں برابر میں تقسیم کرنی ہے. تم نے فضول میں درخت نہیں کاٹنے، تم نے فضول میں کسی جانور کو کسی حیوان کو مارنا نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں کا خیال انسان کو بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو انسان کا بیہیویئر یس ریفلیکٹ کرتا ہے وہ کیا ہے وہ اندر سے. تو کئی دفعہ انسان کا بیہیویئر ہی کی وجہ سے معاشرے میں پرابلم آتا ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. حرام اور حلال کا جو کانسیپٹ پروردگار نے دیا اس کے پیچھے اس کی بڑی حکمت ہے. ایک فرد یا ایک معاشرہ جب حلال کی کمائی کی کوشش کرتا ہے تو حلال کی کمائی کے لیے جدت پسندی بڑی ضروری ہے، کریٹیوٹی بڑی ضروری ہے. تو جو معاشرہ کریٹیوٹی کی طرف جاتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور حرام کی کمائی کے لیے کریٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ترقی کرنے کے لیے آپ کو نت نئے طریقے سوچنے کے لیے. حرام کے بھی طریقے ہوتے ہیں مگر حرام میں ہمیشہ انسان جو ہے وہ زوال کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا کردار اور اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. کیونکہ آپ صرف کاپی کے پیچھے لگتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ اکثر میں دیکھا پاکستان کے بارے میں، پاکستان تو خیر نہیں کہوں گی لیکن کافی بہت ساری باتیں مشہور ہے کہ اگر آپ ایک چیز یہاں لے آؤ تو اس کی ملٹیپل کاپیز بنانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھو جہاں یہ ہنر ہے، کمال کا ہنر ہے، نو ڈاؤٹ، وہاں اسی ہنر کو اگر ایک پازیٹیو وے میں کیا جائے تو وی کین ڈو ونڈرز. آج ہمارے بھائی ڈاکٹر معیز لاؤنج جب سے میں نے ری جوائن کیا آفٹر مائی ہالیڈیز اینڈ رمضان اسٹارٹ ہونے کے بعد، تو ایک کال کو ہم بہت بڑا مس کر رہے تھے، بہت زیادہ. لاسٹ شو میں اس کی ہم نے بات کی تھی. السلام علیکم یار صاحب. السلام عروج، میری بہن کیسی ہو؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہیپی بلیٹڈ برتھ ڈے. 14 جولائی کو آپ کا برتھ ڈے تھا، میں پاکستان میں نہیں تھی، اور آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہے. آپ کی کال بہت مس کر رہے تھے ہم لوگ. تھینک یو سو مچ. ہم بھی بہت مس کر رہے تھے کیونکہ پچھلے ہفتے میں تراویح میں تھا، اور یقین کرے عروج آپ نے جو صرف کہا تھا نا، لٹرلی ہماری جو ختم القرآن کی خالد بن حال میں دعا ہوئی تھی، میں نے پرٹیکولرلی آپ دونوں کے لیے دعا کی باخدا. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے فین ہیں، لیکن آپ کیونکہ بہت اچھے آپ لوگ انسان ہیں اور بہت عاجزی سے پروگرام کرتے ہیں، تو بڑی دل سے میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کی. بہت شکریہ. آپ کو، اسامہ کو، آپ کی وائف کو، آپ کے گھر والوں کو ہم بہت مس کر رہے ہیں. اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ٹاپک کے بارے میں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، جو حلال کمائی کرنے والا ہو نا اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو حرام کمائی کرنے والا ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جب وہ حرام کمائی کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بےایمانی کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، دوسروں کے حق تلفی کرے گا. اور حلال کمانے والا ہمیشہ سچ بات کرے گا اور دوسروں کی حق تلفی نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے کا جب سے ناسور جو حرام کمائی ہے نا سر، اسی وجہ سے ساری کرپشن اور ساری ڈس بیلنس ہو گیا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک میرے دوست نے ایک بڑی ریسرچ کے بعد ایک بات بتائی تھی کہ حرام کی کمائی آپ کے خون میں جب شامل ہو جائے، آپ رگوں میں شامل، تو آپ کا جینیٹک کوڈ تک چینج ہو جاتا ہے، آپ کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. اور اس لیے جو حرام کی کمائی سے ہمیں بچنا چاہیے اور حلال کی کمائی کی طرف جانا چاہیے. اس میں معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا. اچھا عروج، اسامہ کی برتھ ڈے ہے، اس کو ضرور وش کر دو. اوکے اسامہ، سب سے پہلے میں بہت وعلیکم السلام. اسامہ کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. تمہاری برتھ ڈے؟ جی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آپ بھی وش کریں. سالگرہ مبارک ہو اسامہ. بہت and may you have everything in your life.
اچھا بھائی آپ تو غائب آتی ہیں, آپ تو دکھتی ہی نہیں ہے ہمیں. آئے سوری, میں دیکھو واپس آ گئی. نہیں اتنا. اب میں آتی ہوں نا یار, ابھی اتنی بڑی تو آئی ہوں, آج کل میں سائز تھوڑا کم ہو گیا تو کم نظر آتی ہوں, مزاق